الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقال تعالى إن الله مع الصابرين وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پوری زندگی کا بقا اور اس کی رونق کا انحصار صرف ایثار اور قربانی پر ہے. سینکڑوں چیزیں دوسری چیزوں پر قربان ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنے وجود ایثار قربانی اور صبر سے کام لیتے ہیں تب یہ دنیا چل پاتی ہے. اگر یہ رواج ختم ہو جائے ایثار اور قربانی کا رواج ختم ہو جائے اور ہر شخص یا ہر وجود کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز خود غرضی میں مبتلا ہو جائے اور اپنی مصلحت کو مقدم رکھے چاہے جتنا بڑا نقصان ہو تو یہ دنیا ایک منٹ نہیں چل پائے گی. زمین کے اندر کی جو نمکیات ہیں نہ جانے کتنے قسم کے مادے اور سالف رکھے ہیں اللہ نے زمین کے اندر. یہ نمکیات اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں نباتات پر. تب جا کر کوئی پودا نکلتا ہے, کوئی پھول نکلتا ہے, کوئی پھل نکلتا ہے, کوئی باغ لہلہاتا ہے اور کسی کھیت میں انسانوں اور جانوروں کے کھانے کے لیے غلہ اور چارہ پیدا ہوتا ہے. خاموش قربانی کا عمل پوری دنیا میں ہر طرف جاری ہے.
کتنے پیارے ہیں یہ بے زبان، کتنی پیاری ہیں یہ بے زبان مخلوقات جو لاکھوں سال سے قربانیاں دے رہی ہیں. انہوں نے آج تک ہم سے ایک مرتبہ بھی داد نہیں مانگی، احسان نہیں جتایا. پھر یہ نباتات، یہ پیڑ پودے، یہ پھل، یہ پھول، یہ اپنے کو قربان کرتے ہیں حیوانات کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے. تب دنیا میں ایک دوسری نسل، بلکہ مختلف نسلیں پرندوں کی، چرندوں کی، اڑنے والے پرندوں کی، چلنے اور چرنے والے جانوروں کی وجود میں آتی ہے، زندہ رہتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اس کی نسلیں چلتی ہیں اور دنیا میں رونق ہوتی ہے. اگر دنیا میں انسان ہی انسان رہ جائیں اور حیوانات نہ رہیں تو انسان کا جینا بھی مشکل ہے. نمکیات اپنے کو قربان کرتے ہیں حیوانات پر، اور حیوانات اپنے کو نمکیات اپنے کو قربان کرتے ہیں نباتات پر، اور نباتات اپنے کو قربان کرتے ہیں حیوانات پر. یہ نباتات اپنی زندگی اور لذت کے بجائے حیوانوں کی زندگی اور لذت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنے کو فنا کرتے ہیں، اپنے کو مٹاتے ہیں، اپنے کو قربان کرتے ہیں، تب جا کر یہ حیوانات کی زندگی کا سامان ہوتا ہے. پھر یہ حیوانات انسان کے لیے قربانی دیتے ہیں، یہ اپنے کو مٹاتے ہیں، اپنی فنا کو قبول کرتے ہیں، یہ اپنی پیٹھ انسان کی سواری کے لیے فراہم کرتے ہیں، یہ اپنا دودھ انسان کے لیے قربان کرتے ہیں. طرح طرح سے یہ انسانوں کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زندگی کو انسان کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اب آخر انسان کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کہ اتنوں کی قربانیوں کے بعد میرا وجود ہے، مجھے بھی تو کسی کے لیے قربان ہونا چاہیے، مجھے بھی تو اپنے کو مٹانا چاہیے، مجھے بھی تو کچھ ایثار سے کام لینا چاہیے. انسان سے بڑا ہے اللہ رب العزت، ورنہ مخلوقات میں انسان سے بڑا کوئی نہیں. نمکیات سے زیادہ بڑے تھے نباتات، اور نباتات سے زیادہ بڑے تھے حیوانات، اور حیوانات سے زیادہ بڑا تھا انسان. نمکیات نے اپنے کو مٹایا نباتات کے لیے، نباتات نے اپنے کو مٹایا حیوانات کے لیے، حیوانات نے اپنے کو قربان کیا انسان کے لیے، اور انسان کو اپنے آپ کو قربان کرنا چاہیے اللہ رب العزت. اس بات کو پہچاننے والے بندے خدا نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ.
انسان اپنے آپ کو کیسے مٹائے؟ انسان ہم کیسے آخر صبر و ایثار اور قربانی کا راستہ اختیار کرے؟ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم جا کر سمندر میں کود دیں، نہیں، ہمارے پاس چند چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں۔ جب جس چیز کی قربانی کے حالات بنے، جب جس چیز کو قربان کر دینے کا مطالبہ ہو، جب ایسا موقع ہے کہ انسان کو فلاں چیز کی قربانی کرنی چاہیے، اسے محسوس ہو کہ اس وقت مطالبہ مجھ سے اس چیز کی قربانی کا ہے، تو وہ انسان جو جس چیز کی قربانی کا مطالبہ جس وقت ہو، اس وقت وہ اس چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دے، بچا کر نہ رکھے، ہچکچائے نہیں، بخل سے کام نہ لے، ٹال مٹول سے کام نہ لے، بلکہ اس وقت اس چیز کو قربان کر دے جس وقت جس چیز کے قربان کرنے کا مطالبہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی نے کائنات کے وجود اور ترقی کا راز سمجھ لیا، اور جب اس نے اپنے آپ کو ممکن طور پر مکمل طور پر قربان کر دیا، تب اس کی یہ زندگی لازوال ہو جائے گی، پھر کبھی اس کو فنا نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ انسان جو اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی بیوی بچے، اپنی جان مال، اپنا وقت، اپنی حیثیت، سب کچھ ایک ساتھ قربان کر دے، یعنی شہادت کا جام نوش کر لے، تو اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی زبان سے اس کو مرا ہوا کہنا پسند نہیں فرما۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو اپنی جان تک کو نذرانہ دے دیں اور جو شہادت کا جام نوش کر لیں، منع فرمایا اس بات سے اللہ نے کہ کبھی ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ حقیقت میں وہی لوگ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم زندگی اور موت کی حقیقتوں کو سمجھتے نہیں۔ تم جس کو زندگی سمجھتے ہو اکثر وہی موت ہوتی ہے، اور تم جس کو موت سمجھتے ہو اکثر وہی زندگی ہے۔ الگ الگ حالات میں الگ الگ قسم کی قربانیوں کا مطالبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی مطالبہ ہوتا ہے انسانوں سے کہ اپنے نفس کو قربان کرو، اپنی عزت و آبرو، اپنی حیثیت، اپنا مقام، اس کو مٹاؤ اور قربان کرو۔ اس وقت مطالبہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی ہوتا ہو کہ تم کو اب جان بھی دینی چاہیے، نہ، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ مکی دور میں صحابہ کرام پر جو قربانیاں آ رہی تھیں، ان میں ایک بہت بڑی قربانی تھی ان کی حیثیت کی قربانی، ان کے مقام کی قربانی، ان کے سماج میں پوزیشن کی قربانی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا اونچا مقام رکھتے تھے صحابہ کرام مکے کے سماج میں کہ وہ دور جاہلیت میں مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس تھے۔ ہمارا جن لوگوں کی معلومات زیادہ نہیں ہے
ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ سارے صحابہ ٹوٹے پھوٹے سماج کے بہت گرے پڑے قسم کے لوگ. یہ بات عام طور پر ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. بلا شبہ صحابہ میں ہر طبقے کے لوگ تھے. ان میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. لیکن سب ایسے نہیں تھے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ شروع میں ایمان و اسلام لانے والے صحابہ سب کے سب مکے کے چوٹی کے لوگ. یہ وی آئی پیز نہیں تھے، یہ وی آئی پیز تھے. یہ وہ لوگ تھے جو جدھر سے گزرتے تھے ادھر لوگ تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. وہ عزت تھی ان کی، بہت اونچا مقام تھا. عدالت کا جو نظام ہوتا ہے اس میں مقدمے دو قسم کے عام طور پر آتے ہیں. ایک تو فوجداری کے مقدمے ہوتے ہیں جو کرمنل قسم کے ہوتے ہیں، اور ایک سول ہوتے ہیں جائیداد کے جھگڑے. تو مکہ مکرمہ کا جو معاشرہ تھا اس میں بھی عدالت کا نظام دو حصوں میں تقسیم تھا. جو سول مقدمات ہوتے تھے، دیوانی کے مقدمات، جائیداد کے جھگڑے، ان کے چیف جسٹس تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. اور جو فوجداری کے مقدمات ہوا کرتے تھے، آپس کی لڑائی جھگڑے کے، چوری ڈاکے قتل وغیرہ کے، ان کے چیف جسٹس تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ. میں تو سوچتا ہوں کہ عمر کی عدالت میں چور آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہو. اور کیا صحیح اپوائنٹمنٹ تھا ان کا، جس نے بھی ان کو اس کرسی میں بٹھایا وہ بہت سمجھدار آدمی تھا. اور جاہلی معاشرے کے بارے میں یہ تصور بھی کسی کے ذہن میں ہو تو وہ نکال دے کہ اس میں سمجھدار لوگ نہیں تھے. ایسا نہیں ہے. بڑے سے بڑے کافر معاشروں میں بھی دنیا کے مختلف شعبوں کو چلانے کے اعتبار سے بعض وقت بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. تو شروع میں جو لوگ اسلام کے دامن میں آئے تھے وہ سب بڑے سمجھدار لوگ تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے مقام کے فرد ہونے کے باوجود آپ کو وہ واقعہ یاد رہنا چاہیے کہ جو بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا لوگوں نے اور اس بری طرح مارا کہ چہرہ پورا سوج گیا اور ناک اور چہرے کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو. کتنی سوجن ہوگی. اور آپ بے ہوش، آنکھ کھلی آپ کی تو صرف آپ نے پہلے لمحے میں یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اور میری تکلیف کی خبر ان تک تو نہیں پہنچی. ان کو نہ بتانا. آپ بتائیں کہ ذرا اتنی اونچی حیثیت کا آدمی بری طرح مارا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ نہیں تھی؟ یہ حیثیت کی قربانی، اپنی پوزیشن کی قربانی. اللہ کا تب تعلق دل کے اندر آتا ہے تو بندہ اپنے کو بے حیثیت سمجھتا ہے. سماج اس کو باحیثیت سمجھتا رہے، لیکن بندہ اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھتا ہے. اور بندے کی جب بے آبروئی ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، اس کی قدر کرنے کے بجائے ناقدری کی جاتی ہے اور اس کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں پہنچتی ہیں. اگر اس بندے کے دل میں اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے میری کوئی حیثیت ہے جو میں کوئی شکایت کروں؟ میں تو اللہ کا ایک عام بندہ ہوں. وہ تو میں بہت زیادہ اور تکلیف بھی مجھ کو پہنچ سکتی تھی، یہ تو میرے اللہ نے میری برداشت کی وجہ سے بہت کم میرے پر تکلیف بھیجی ہے. میں دل سے معاف کرتا ہوں ان سب کو جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی. مجھے کوئی شکایت نہیں.
یہی صبر و ایثار، یہ ہے قربانی۔ قربانی مال کی بھی لی جاتی ہے، ایسے بھی حالات اور تقاضے آتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مال کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ خرچ کرو، قربانی دو، آدھا خرچ کر دو، 1/3 خرچ کر دو، 2/3 خرچ کر دو، جو کچھ ہے سب لٹا دو، اپنی ذات کو مٹا دو اور اپنے پاس جو کچھ ہے سب کو لٹا دو۔ یہ صبر اور ایثار کی تشریح ہوئی۔ کبھی کبھی مطالبہ ہوتا ہے انسان سے وقت کا کہ بھائی 24 گھنٹے صرف اپنے ذاتی کاروباری گھریلو کاموں میں خرچ کرنا یہ ایثار نہیں ہے، وہ خود غرضی ہے، یہ عافیت طلبی ہے، آرام طلبی ہے، کاہلی اور سستی ہے۔ لوگوں فلاں دین کے تقاضے کے لیے اپنا وقت لگاؤ، اپنے وقت کو قربان کرو۔ صحابہ کرام کے بارے میں پتا پتا یہ گواہی دینے کو تیار ہے کہ ان کے مردوں اور ان کی عورتوں نے ہر قسم کی قربانی کے مطالبے کے وقت میں پیش کی۔ ان سے جب ان کی حیثیت کی قربانی مانگی گئی تو انہوں نے اپنی حیثیت کو قربان کر مٹا دیا، کسی چیز کو بچا کے نہیں رکھا۔ کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ خندق کی کھدائی یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، میں تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو فقیہ ہوں، میں تو مالدار ہوں، آپ مجھ سے بان لے لو، چندہ لے لو، یہ خندق کھودنا میرے بس کی بات نہیں، وہ میرا کام نہیں۔ جس وقت جس قربانی کا تقاضا ان کے سامنے آتا تھا سب کے سب آگے بڑھتے تھے، اور عجیب بات ہے سب کے سب آگے بڑھتے تھے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان سب سے آگے بڑھتے۔ اب زمین کھودنے کا کام ہے۔ صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا کہ بھئی یہ ترتیب ہے حضرت سلمان فارسی کی رائے پر، اور جب کھدائی شروع ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کڑھالی لے لی اور آپ نے بھی کھودنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول رحم فرمائیے ہم پر، آپ تشریف رکھیے، ہم سب غلام حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، میں تو چاہتا ہوں ہر خیر کے کام میں، نیک کام میں میں تمہارے ساتھ رہوں۔ جب مسجد نبوی بننے لگی، جب تعمیر ہو رہی تھی مسجد نبوی کی، تو اس وقت صحابہ کرام نے اپنے لیے الگ الگ کام لیے۔ کسی نے کہا کہ میں گارا بناؤں گا، کسی نے کہا کہ میں پتھر لاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں کھجور کے تنوں کو لاؤں گا، اس کی چھالوں کی چھت بچھاؤں گا، میں بلی لگاؤں گا، میں بانس لگاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور گارا جب تم بنا لو گے اس جگہ پر سر پر رکھ کر پہنچانے کا کام محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سفر میں راستے میں مشورہ ہو رہا تھا، کسی نے کہا کہ جانور کے قربان میں کروں گا، کسی نے کہا کہ اس کی کھال میں اتاروں گا، کسی نے کہا کہ گوشت کی بوٹیاں میں بناؤں گا، اور آپ نے فرمایا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر میں لاؤں گا۔ ہر موقع پر، ہر صبر و ایثار میں، ہر قربانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے۔ سچی بات یہ ہے، اللہ تعالی ہم کو یہ بات سمجھا دے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم
اپنے آپ کو مٹا دیں اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ اپنے مولا کی رضا کے لیے قربان دیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور جتنا جو شخص اپنے آپ کو مٹائے گا اور جتنا جو شخص قربانی دے گا اس کی نسلیں اتنی ہی زیادہ پھیلیں گی اور پھولیں. اس کی اولادوں میں اتنا ہی زیادہ دین اور دنیا کی نعمتیں آئیں گی. اس کی اولادوں اور خاندانوں میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی. کوئی شخص بھی اس کو آزما کر دیکھ سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، ان تین اللہ کے بندوں نے، 2 بندے اور 1 بندی، انہوں نے جو قربانی دی آج تک ان کی اولادیں اور ان کی اولادوں کو دنیا کی امامت کے شرف حاصل ہے کہ نہیں. سارے نبی جو ان کے بعد آئے وہ سب ان کی اولادوں میں سے آئے. اللہ اکبر. معمولی شرف ہے. ہمارے آپ کا ایک بیٹا اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو پھولے نہیں سماتے اور واقعی خوشی کی بات ہے. اور جی چاہتا ہے کہ ساری دنیا سب کام چھوڑ کر ہم کو مبارکباد دے کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. بے شک ایک بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، یہ خوشی کی بات ہے. ذرا یہ سوچیے کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی جس کی اولادوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا اب قیامت تک جتنے نبی بھیجوں گا، اے میرے خلیل ابراہیم اور میرے اوپر اپنی جان نشاور کرنے والے اسماعیل اور اے میری چاہنے والی وفادار بندی ہاجرہ، اب میں بھی طے کر چکا، اب جتنے نبی بھیجوں گا اب میں تمہاری اولادوں میں سے. ایک حافظ قرآن نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام، یہاں تک کہ امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے. اور یہی وجہ ہے، یہ اسی صبر و ایثار کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھی مومن جب بھی درود پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب ان کا نام آتا ہے تو ان کا نام بھی ضرور آتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہ خود بھولتے تھے اور نہ بھولنے دینا چاہتے تھے کہ میں جو کچھ ہوں یہ تو دراصل ثمرہ ہے میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور دعاؤں کا ثمرہ. تو وہ چاہتے تھے کہ جب کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے تو میرے محسن اور میرے جد امجد حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیجے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بخل کے ذریعے طے نہیں ہوتا. مال کو، وقت کو، اپنی حیثیت کو بچا بچا کر رکھنے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ طے نہیں ہوتا. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے. انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین ان اللہ مع الصابرین. احد کا میدان سجنے والا تھا. اس کے ایک دن پہلے 2 دوست اکٹھا ہوئے. تیاری ہو گئی تھی جانے کی، پہنچ چکے تھے شاید. حضرت سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہما دونوں بڑے گہرے دوست تھے. اکیلے میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان نشاور کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور سنا ہے کہ راہ خدا میں نکلنے والی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے آؤ ایک دعا میں کروں تم آمین کہنا، پھر ایک دعا تم مانگنا میں آمین کہوں. ٹھیک ہے کہو، مانگو دعا. اب حضرت سعد نے دعا مانگی، اے اللہ کل کو جب میدان گرم ہو تو
تو کسی بڑے مضبوط دشمن سے میرا مقابلہ کروا دینا اور پھر ایسا کر دینا کہ میرا وار بالکل کاری ہو اور اس دشمن خدا اور رسول کا کام فوراً تمام ہو جائے اور میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کو دور کرنے کا سبب بن جاؤں. میرے اللہ کل کو آپ ایسی مجھے توفیق دے دیجیے گا. حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا آمین. اب باری تھی عبداللہ ابن جحش کی کہ وہ دعا کریں اور آمین کہیں سعد ابن ابی وقاص. حضرت عبداللہ ابن جحش نے دعا مانگی، اے میرے مولا کل کو جب مقابلے کا میدان گرم ہو تو کسی بڑے دشمنوں کے سرغنہ سے میرا مقابلہ کرنا اور پھر آخر میں ایسا کرنا کہ اس کا وار ایک ہی بار میں مجھے شہادت کا موقع مل جائے. میرے اللہ میں گھر واپس نہیں آنا چاہتا، ایسا وار میرے اوپر کروائیے گا کہ میں شہید ہو جاؤں. میرے مولا میری دعا قبول فرما لیجیے. حضرت سعد بن وقاص نے آمین بھی کہا اور کہا میرے دوست عبداللہ تم بازو مار لے گئے، میری دعا سے زیادہ شاندار تمہاری دعا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی دعائیں قبول ہوئی. حضرت سعد بن وقاص فاتح بن کر وہاں سے واپس آئے اور حضرت عبداللہ ابن جحش آج بھی وہی مدفون ہے. جو لوگ وہاں حاضر ہو چکے ہیں میرے اللہ ہم سب کو پہنچائے اور بار بار پہنچائے. انہوں نے شاید کسی رہبر کے رہبری میں گئے ہوں گے تو دیکھا بھی ہوگا کہ حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے ساتھ ساتھ جو قبر ہے وہ عبداللہ ابن جحش کی ہی قبر ہے. ان دونوں کی قبریں اصل میں وہاں پر نہیں تھیں، وہ تو کہیں اور پر تھی، لیکن مدینے میں تیز بارشیں ہوئی، سیلاب آیا تو وہ جو مدفون تھے وہ پہاڑ کے دامن میں مدفون تھے تو ان کی قبر کھل گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، فوراً ان کو اطلاع دی گئی، انہوں نے حکم دیا، سارے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع ہوئے، جتنے صحابہ حیات تھے اور سارے اکابر تابعین جمع ہوئے اور ان سب کی گواہی سے سیرت کی، حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ایمان والوں نے دیدار کیا کہ دونوں کے جسم بالکل تر و تازہ ہیں، مسکرا رہے ہیں اور آنکھیں بھی کھلی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور خون جاری ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے بھی تازہ خون بہ رہا ہے اور سیدنا عبداللہ ابن جحش کے بدن مبارک سے بھی تازہ خون. عبداللہ ابن جحش کی دعا میں یہ بھی انہوں نے مانگا تھا کہ میرے اللہ میں ایسی شہادت چاہتا ہوں کہ میں شہید ہونے کے بعد لوگ میرے ناک، لوگ میری آنکھیں بھی نکال لیں اور میرے کان بھی کاٹ لیں، یہاں تک کہ جب میں قیامت کے دن اسی حالت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ اے عبداللہ ابن جحش کہ تمہاری آنکھوں اور کانوں کو کیا ہوا، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوا اپنے آپ کو سنوں، میں آپ سے یہ کہوں اس دن میرے اللہ یہ میں اللہ یہ نذرانے میں آپ کے نام پر پیش کر کے آیا ہوں، اب تو میری مغفرت فرما دو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبولیت کے دعا کی گھڑی محسوس ہوئی تو آپ نے دعا مانگی. ہمیں اگر محسوس ہو دعا کی قبولیت کی گھڑی تو ہم کیا مانگیں گے وہ ہم سب جانتے ہیں. اور سیدنا عمر کو قبولیت دعا کی گھڑی محسوس ہوئی تو جلدی سے مانگنے لگے. مانگا تو کیا مانگا، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، واجعل قبری فی بلد حبیبک، اور اے اللہ میری قبر کو اپنے محبوب کے شہر میں ہونا مقدر فرما. بعد میں لوگ اس پر تعجب کرتے تھے کہ عمر آپ بھی عجیب آدمی ہیں، شہادت مانگ رہے ہیں
اور یہیں مدفون ہونا مانگ رہے ہیں. تو اب تو جو کچھ بھی شہادت ملے گی وہ باہر جا کر ملے گی, یہاں تو نہیں ملے گی. اور جنازے کو ایک دوسری جگہ منتقل کرنا یہ تو سنت و شریعت کے خلاف ہے. تو آپ عجیب بات مان رہے ہیں. ایک طرف تو آپ یہاں مدفون بھی ہونا مانتے ہیں اور ایک طرف آپ شہادت کی موت بھی مانگ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے جواب دیا وما ذلك على الله بعزيز, اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ میری دونوں تمنائیں پوری کر دے, میری دونوں دعائیں قبول کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے مانگ رہا ہوں اور دنیا نے دیکھا کہ ان کی دونوں دعائیں قبول ہوئی, ان کو شہادت بھی ملی. اور مدینے میں تو کیا, اس جگہ پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ سے افضل ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب آپ کو دفن ہونے کی سعادت ملی. اپنی ہر چیز مٹا دینے کی ارمان, اپنی ہر چیز قربان کرنے کی تمنا. لوگوں ہم ابھی بہت پیچھے, بہت پیچھے. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, پیروں سے معذور تھے. احد کا جب معرکہ سامنے آیا تو ان کے اہلیہ مکرمہ نے کہا کہ دیکھیے آپ تو معذور ہیں, ہمیں 4 بیٹے اللہ نے دیے ہیں اور چاروں جوان ہو گئے. آج موقع ہے کمائی کا, ایک بیٹے کو بھی گھر پہ نہ روکیں, چاروں بیٹوں کو میں تیار کرتی ہوں. آپ دعا دے کر ان کو اللہ کے راستے میں نکل جانے کے لیے اور اپنے آپ کو مٹا دینے کے لیے ان کو روانہ کیجیے. یہ چاروں بیٹے حضور کے پاس پہنچ جائیں, اپنا نام دکھا دیں, آپ قبول کریں. خوش ہو گئے عمرو بن جموح, کہنے لگے آج تو تم نے وفادار بیوی ہونے کا حق ادا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم کو ہوگی کہ ایک بیٹے کو روک لیجئے, بڑھاپے کا سہارا بنے گا, آپ معذور ہیں, کون دیکھ بھال کرے گا, پھر میں تم کو سمجھاؤں گا, پتہ نہیں تم مانو گی کہ نہیں مانو گی. تم نے تو آج میرا دل خوش کر دیا. چاروں بیٹوں کو تم نے کہہ دیا میں یہ دعا مانگ رہا تھا, جلدی تیار کرو, میں خود ان کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں. عجب منظر تھا وہ, جب ایک لنگڑا بیساکھیوں کے سہارے بڑی مشکل سے اچک کر چل کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے عمرو بن جموح, اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ چاروں بیٹوں کو لے کر آیا ہوں, انہیں قبول فرما لیجیے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ, خوش ہو گیا, خوب دعا دی. کہا اللہ بہت برکت دے, بہت قبول فرمائے, تمہاری مال میں, جان میں, خاندان میں بہت برکت دے. بالکل قبول ہیں, چاروں بیٹے قبول. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عمرو, بہت اچھا, اب تم واپس جاؤ گھر, شام ہو رہی ہے, تمہاری بیوی گھر پہ اکیلی جاؤ واپس. تو اب میں جموح جانے کے بجائے رونے لگے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے, پھر رو, میں رکتی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو آپ نے احسان فرما دیا کہ چاروں بیٹوں کو قبول کر لیا, ایک احسان اور کر دیجیے. کوئی سائل آج کل آپ تک آپ کے دروازے سے خالی نہیں گیا. میں آپ کی سخاوت کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں, آج آپ مجھے بھی راہ خدا میں جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے, میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اما انت فقد وضع اللہ عنک الجہاد, اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں اما انت فقد رفع اللہ عنک الجہاد. تم معذور ہو, تمہارے اوپر تو یہ فرض ہی نہیں ہے, ان سے تو مطالبہ ہی نہیں اللہ کا. تم گھر واپس جاؤ, واپس چلے گے. لیکن گھر پہ رہ کر ٹھکا نہیں گیا. اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ایک بار پھر جاتا ہوں اور اللہ کے رسول سے ایک بار پھر خوش آمد کرتا ہوں.
تو میں یہ دعا کرو کہ اس بار اللہ میری درخواست قبول کرو. کیا لوگ تھے اگر سچے راوی نہ ہوں تو آج کل کے لوگوں کو تو شک ہو. کیا لوگ تھے. بیوی نے کہا تو ہاں بالکل خوشی سے آپ جائیے, میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ اللہ کے رسول آپ کی بات مان لیں. پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح صبح جو ملے, آپ نے فرمایا عمرو تم گئے نہیں؟ یعنی میں گیا تھا اللہ سے, واپس آئے. اللہ کے رسول میری ایک تمنا ہے پوری کر دیجیے, میں چاہتا ہوں کہ اسی حالت میں شہید ہوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ رب کریم لنگڑا تھا, لنگڑے پن کے ساتھ جتنا کر سکا اتنا کیا اور اپنی لنگڑی سی جان پیش کر کے آیا ہوں. اب میں جنت میں جانا چاہتا ہوں رب کریم, میں اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ پتہ نہیں کن فرشتوں کا نزول دیکھ رہے تھے. کیا دیکھا آپ نے عالم غیب کو؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عمرو اب میں تم کو واپس نہیں کر سکتا, تمہاری تمنا قبول ہو گئی, چلو. اب پھر عمرو میں جب وہ چلے اور شریک رہے جنگ میں اور وہاں شہید ہوئے. اہلیہ مکرمہ کو اطلاع ملی, اہلیہ مکرمہ اجازت لے کر قاعدے کے مطابق پورے حجاب کے ساتھ اس زمانے کے طریقے کے مطابق پہنچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کی دعا قبول ہو گئی, وہ بھی شہید ہو گئے. اب شہداء کے ساتھ ان کو بھی ذرا مدینہ منورہ میں دفن کرنے کی اجازت دے دیجیے. فرمایا بہت اچھا, روانہ کرو. عمرو بن جموع کے جنازے کو, اس کی لاش کو اٹھایا گیا, ایک اونٹ کے اوپر باقاعدہ ان کو تیار کر کے لٹایا گیا اور اونٹ کو پھر مدینہ منورہ کی طرف چلانے کی کوشش کی گئی, لیکن ایک انچ بھی اونٹ کھستا ہی نہیں. بار بار اونٹ چلانے کی کوشش کی جاتی نہیں چلتا. تو بعض صحابہ جو اونٹ کو چلا رہے تھے انہوں نے دوسری طرف پہ اونٹ کو چلانے کی کوشش کی, چل پڑا. احد کی طرف چلاتے ہیں چلتا ہے, مدینے کی طرف چلاتے ہیں تو نہیں چلتا. حدود تک یہ خبر پہنچی کہ عجیب ماجرا ہے, ساری لاشوں کو لے کر اونٹ روانہ ہو گئے اور ایک اونٹ ہے جو چلنے میں تیار نہیں, کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ذرا ان کی بیوی کو بلاؤ, بیوی کو بلاؤ. اور بیوی کو بلاؤ. جب بیوی کو بلایا گیا تو آپ نے اس کی بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ چلتے وقت گھر میں کوئی بات ہوئی تھی, کوئی دعا مانگی تھی عمر نے, کچھ واقعہ گھر پہ چلتے وقت ہوا تھا؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ جی وہ جب جانے لگے تو میں نے ذرا مذاق میں چٹکی لی, تو میں نے کہا جب میں جانتی ہوں اللہ کے رسول آپ کو پھر واپس کر دیں گے. جیسے بیوی شوہر کی سے مذاق کرتی ہے, اب وہ شہید ہونے کے لیے دیکھ رہی ہے مگر وہ بیوی تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے اللہ کے رسول آپ کو قبول نہیں کریں گے, واپس کر دیں گے آپ. تو میری اس بات کو سن کر عمرو بن جموع نے اپنے لنگڑے پن کو سہارا دے کر بیساکھی کو رکھ کر ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ میری بیوی مجھے تانا دے رہی ہے, اے اللہ مجھے اپنے گھر میں واپس مت بھیجیے, اے اللہ مجھے اپنے گھر میں واپس مت بھیجیے گا. حضور نے فرمایا بس اس کی دعا قبول ہو گئی, یہ اونٹ ان کی لاش کو لے کر بھی گھر کی طرف کو نہیں چلے گا, ان کو یہی دفن کرے. اگر ان لوگوں نے وہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج ہم مسلمان پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہوتے اور کیا کر رہے ہوتے, اور کتنی نسلیں کتنی قومیں کروڑوں کی تعداد میں جہالت میں ہو. تو زندگی کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ قربانی ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہی قربانی سے زندگی کی رونق ہے. اگر باپ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں نہ دے تو اولاد پل پائے گی,
اور باپ سے زیادہ ماں اگر اپنے لخت جگر کے لیے قربانیاں نہ دے تو کوئی بچہ پلتا ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد جی پائے گا؟ اب جو انسان اپنے آپ کو قربانی سے پیچھے ہٹاتا ہے اور جس لائن کی قربانی کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت وہ اس لائن کی قربانی نہیں دیتا، وہ ایک بہترین موقع پھلنے پھولنے کا اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ اس بات کو غور سے سمجھیں۔ جب کسی چیز کے برداشت کرنے کا موقع ہے یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے لیے کامیابی کا موقع ہے۔ اکثر لوگ کچھ اپنے حالات اپنے بڑوں کو لکھتے ہیں اور زندگی میں ہر ایک کو کسی پریشانی کا، بے عزتی کا، مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر جس کے نصیب میں زیادہ ترقی لکھی ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ حالات لکھتے ہیں کہ بہت شدید مخالفت ہو رہی ہے، اپنے پرانے ساتھی دشمن ہوئے جا رہے ہیں، اجنبی ہوئے جا رہے ہیں، مخالفت ہو رہی ہے۔ کوئی مدرسے کا استاد ہے، اس سے وہاں کسی کو حسد ہو گیا، اب وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کوئی کمیٹی کا ممبر ہے، وہ اس کا مخالف ہو گیا۔ کوئی کسی کمیٹی میں ہے، کوئی مسجد کے ٹرسٹی ہے، وہاں ٹرسٹیوں میں اختلاف ہو گیا، کسی ادارے میں اختلاف ہو گیا۔ یہ حالات انسانوں کی آزمائش اور ترقی کے لیے پیش آتی ہیں۔ یا اور کوئی پریشانی آ گئی، شدید روزی کی تنگی آ گئی، کوئی الجھن آ گئی، کوئی مقدمہ چل گیا، یعنی کوئی ایسا حال جو کسی صورت میں ہم کو برداشت اور گوارا نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کرے کہ یہ بات میرے بھی دل سے نکلے اور آپ کے دل میں اترے، واقعی سمجھ میں آئے۔ یاد رکھیں، خوشیوں کے دن میں بندوں کی ترقی کے اتنے امکانات نہیں ہوتے جتنے پریشانیوں کے دن میں ترقی کے امکانات۔ یہ پریشانیاں اکثر ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقعوں کی شکل میں بھیجی جاتی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم پریشانیوں کے دنوں کو، چاہے وہ کسی قسم کی پریشانی، مان لیجیے کسی نے آپ کی مخالفت کی، کسی نے آپ کی بے عزتی کی، اب یہ موقع ہے، اگر آپ نے اس کے بدلے دل سے اس کو معاف کیا، بالکل برا نہیں مانا، اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کاش کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آئے۔ قرآن مجید میں صبر کرنے والے کے لیے صابر کا لفظ بھی آیا ہے اور صبار کا لفظ بھی آیا ہے۔ صبار کا لفظ کہاں ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ رمضان دور ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ یہ صبار کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر کرنے والا جس کے گھر والوں تک کو یہ خبر نہ ہو کہ اس پر کوئی پریشانی آئی ہے اور اس پر اس نے صبر کیا، خبر ہی نہ ہو، لوگ کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ بھئی ان پر تو کوئی پریشانی آئی ہی نہیں، یہ تو بڑے چین سے زندگی گزار رہے ہیں، لوگ یہ سمجھیں۔ یہ ہے صبار۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید المحققین، رئیس المخلصین والمتقین، ایسا شخص جس کے اخلاص کی گواہی حکیم الامت حضرت ثانوی نے دی ہو،
شیخ کامل نے اپنے مرید کے لیے اخلاص کی گواہی میں اشعار کہے. کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی مرید ہے جس کی تعریف میں شیخ نے اشعار کہے؟ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے قریبی لوگ یہ کہتے تھے کہ سید صاحب کی زندگی بڑی قابل رشک ہے، کوئی غم کوئی پریشانی ان پر آئی ہی نہیں. سید صاحب کے سوانح نگار نے بڑی تفصیل سے حالات کو لکھا ہے کہ سید صاحب زندگی بھر کتنے ستائے گئے. اب میں کہاں کہاں وہ ستائے گئے ان کے نام کے لینے میں کچھ نزاکتیں ہیں، اس لیے میں نہیں لے سکتا. اور یہاں مجھے اطمینان ہے کہ وہ سارا مجمع بیٹھا ہے جو اس میں سید طلبہ ندوی کا نام ہی نہیں تھا. مجھے خبر ہی نہیں کہ یہ کون تھے، ورنہ اللہ اکبر جن دنوں میں ان کی علم و معرفت کا آفتاب چمک رہا تھا ان دنوں میں بھی وہ بری طرح ستائے جا رہے ہیں. اور انسان کی ترقی اسی میں ہوتی ہے، ورنہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ایک زہر کے نتیجے میں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے ذہنوں میں جو ہے کہ آپ کا ستایا جانا مکے میں ختم ہو گیا، بعد کے جو دور تھے وہ بڑے ٹھاٹ سے گزرے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انتہائی ناواقف ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری دن تک غم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، معاف کرتے رہے، دشمنی کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، سحر کراتے رہے، زہر کھلانے کی کوشش کرتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے. تو یہ تو زندگی میں لگا ہی رہتا ہے. بس وہ اللہ کا بندہ جو ایثار جانتا ہے، جو صبر جانتا ہے، جو قربانی دینے کی کامیابی کا راز ہے یہ سمجھ گیا ہے. وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ قربانی کامیابی کا راز ہے، تو وہ یہ خاموش قربانی بھی دیتا ہے کہ آہ بھی نہیں کرتا، اف بھی نہیں کرتا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ انہیں کوئی ستا رہا ہے، لیکن ستانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بالکل اسی کو صبر جمیل بھی کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل. صبر جمیل کہتے ہیں اس صبر کو ہے کہ جس میں صبر کرنے والا ایسے خوبصورت انداز سے صبر کرے کہ اس کی زبان پر تو حرف شکایت کیا ہے، اشارے کنارے میں بھی کبھی اس کے قریب بیٹھنے والے، دن رات ساتھ میں رہنے والے یہ جان ہی نہ پائیں کہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی اس شخص کو. یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق اب مانگنی چاہیے، اب مانگنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں کچھ کھوئے بغیر کچھ پایا نہیں جاتا. صحابہ کے دور کا واقعہ ہے. ایک اعلان ہوا مسجد نبوی میں کہ وہ فلاں جگہ کا تقاضا ہے یا ایک جگہ کا تقاضا ہے اور ہمیں افراد چاہیے. جان کا مطالبہ کیا گیا اور جان کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگ مانگے گئے. محلوں میں خبر پھیل گئی. ایک گھر میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت، اس کے ایک بچہ تھا گھر میں، 8-10 سال کا، 12 سال کا رہا ہو، 8-9 سال کا رہا ہو، یا اس سے بھی کچھ کم عمر، اور کوئی گھر میں مرد نہیں تھا. اس عورت کو جب یہ خبر ملی تو وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری. کسی کو خبر ملی تو آیا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی؟ سنتا کہ میں اب میرے گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں،
مطالبہ ہے کہ کوئی جان کے نذرانہ قبوش کرنے والے آئیں. میرے ایک شوہر شہید ہو چکے, میرا ایک شوہر تھا شہید ہو چکا, اب میں کس کو بھیجوں, میں اس غم میں رو رہی ہوں. کبھی تم صبر کرو, تمہارے لیے مطالبہ ہی نہیں ہے وہ. جب تمہارے گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے تو تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ انہیں دین کے لیے سب کچھ نشاور کر دینے کے جذبات صحابہ اور صحابیات کے اندر کس درجے بن گئے, اس کی مثال سے تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ترجیح سمجھ آئی. اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے بچے کو لے کر, اسی بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے رسول, یہ مطالبہ آپ کی طرف سے پہنچا ہے, میرے گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں, آپ جانتے ہیں میرے فلاں میرے مرحوم شوہر تھے, شہید ہو چکے, اللہ کی راہ میں جان قربان کر چکے, اب ایک بچہ ہے, میں اس کو لے کر آئی ہوں, اسے قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ تو نہیں جائے گا. اللہ کے رسول میں جانتی ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, لیکن ایک درخواست میری سن لیجیے. کوئی تو ایسا ہوگا نا آپ کا ساتھی صحابی مجاہد جس کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول یہ بچہ ڈھال کا کام تو دے دے گا, جب تیروں کی بوچھار ادھر سے ہو تو اس کے مجاہد سے دے دیجیے گا کہ بچے کو سامنے لگا, یہ بچہ جتنا تیر کھا سکے گا کھا لے گا, کم سے کم اتنا ہی ہوگا. اللہ کے رسول میں کہتی ہوں کہ جب آواز میرے کان کے دین کے لیے کچھ مطالبہ ہو تو میرے گھر سے بھی تو کچھ پیش ہو, اور یہی کچھ ہے کہ میں لا سکتی ہوں اور تو کچھ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وفادار بنتا ہے. ہم بے وفا بنتے جا رہے ہیں, ہم بے وفا بنتے ہیں, ہم بچا کے رکھتے ہیں, ہم وقت نہیں دیتے. حال یہ ہے ہمارا کہ ہماری اصل ترجیح ہوتی ہے ہمارے کاروباری معاملہ. اس سب سے جو وقت ہمارے پاس خالی بچتا ہے اس کو ہم دین کے لیے دیتے ہیں. اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ایسی امید کرنا ذرا مشکل ہے. ڈرتے ڈرتے بڑی احتیاط سے عرض کر رہا ہوں, لیس البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دیکھو اللہ کا قرب تو تب ملے گا جب ہم دین کے تقاضوں کو اپنی دنیاوی مصروفیات پر ترجیح دیں. آج جو تقاضے ہیں, آج ایک تقاضا دین کا بھی ہے, ایک تقاضا میرے کاروبار کا بھی ہے, میں اس کو پیچھے کر دوں گا, دین کے تقاضوں کو پیچھے نہیں کروں. اور ایک بات کہتا ہوں اللہ کے بھروسے پر, جو انسان رسک لے کر, خطرہ مول لے کر اللہ کے بھروسے پر 1 2 3 بار یہ قدم اٹھا لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں اس کو عطا فرمائیں گے کہ جو منافع اس کو ملتا اس دنیا کے کام کو ترجیح دے کر اس سے ہزاروں گنا منافع اس کو اللہ فوراً دنیا میں دے کر دکھائیں گے. اس کے کاروبار کو آسان کر دیں گے, اس کی روزی کو آسان کر دیں گے, ٹینشن فری اس کی روزی ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص دنیا کو ترجیح دے گا بچے کچھ وقت میں دین کا کام کرے گا اور پھر احسان جتائے گا, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کے لیے بہت اچھی امیدیں نہیں ہیں. ایثار کا مسئلہ ہے, قربانی دینے کا مسئلہ ہے, کچھ چھوڑنے کا مسئلہ ہے, کچھ خطرہ مول لینے کا مسئلہ ہے. گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے قرآن. عجیب بات ہے, قرآن کے طالب علم کو تعجب ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ اتنے بڑے اور ایک جانور کی آپ قسم کھا رہے ہیں. کیا صفت ہے جانوروں کی, یہ گھوڑے میں صفت کیا ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا. یہ ساری کی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی کھائی.
سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پتھروں پر زوردار ٹاپیں مار مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم، اور پھر صبح کے وقت میں دھاوا بول دینے والوں کی قسم۔ کوئی منظر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے، اور یہ کیوں پسند آیا ہے؟ علماء قرآن نے لکھا ہے اس پوری سورت کے مضمون، اور اس سے پہلے والی سورت، اس کے بعد والی سورت کے مضمون اور تفسیر کے اصولوں کا وہ ایک لمبا موضوع ہے، اس کے سامنے رکھ کر علماء قرآن نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں گھوڑے کے اندر جو وفاداری کی صفت ہے یہ اللہ کو پسند آئی ہے۔ گھوڑا خوب جانتا ہے کہ میرے مالک نے جو مجھ کو کھلایا پلایا، میرے مالک نے جو مجھ کو پلایا، میرے مالک نے جو مجھ کو پالا، میرے مالک نے جو مجھ کو سلایا اور سائے اور گرمی اور سردی سے بچانے کی فکر کی، یہ ساری اس لیے تھی کہ مشکل کے وقت میں اس کے کام آؤں۔ آج ہی کے دن کے لیے جب اس کے اوپر تیروں کی بوچھار ہوتی ہے جنگ کے میدان میں، تو گھوڑا بدکتا نہیں، بھاگتا نہیں، بے وفائی اور غداری نہیں کرتا، اکیلا چھوڑ کے بھاگتا نہیں، بلکہ اپنے مالک کا آخری دم تک ساتھ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسی دن کے لیے مجھ کو کھلایا پلایا اور پالا پوسا گیا تھا، آج وقت آیا ہے کہ میں انہیں احسانات کا بدلہ دوں اور مالک کی حفاظت اور مالک کا دفاع کروں اور اس کی طرف سے جنگ میں جتنا ساتھ دے سکوں دوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑے میں یہ صفت دیکھی تو گھوڑوں کا مقام اتنا بلند کیا اللہ نے کہ اپنی ذات کبریائی کا یہ پورے شعور و ادراک کے باوجود اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، اور یہ دراصل گھوڑے کی قسم کم ہے، وفاداری کی صفت کی قسم زیادہ ہے۔ ہم سوچیں ہم کتنے بے وفا ہیں، ہمیں اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، پہناتا ہے، ہمیں پالتا پوستا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دنیا کی جو بنائی وہ ہمارے ہی لیے بنائی، پھر جب وقت آتا ہے اس کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا تو پھر ہم اس وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ جھجک نکالے۔